السلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کے بعد، ہماری پیدائش کے بعد ہماری ساری ضرورتوں کا انتظام کیا اور ہمارے لیے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ختم ہونے والی دنیا کے اندر مبعوث کیا، نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی ہدایت کے لیے جو بھی سورس اور ذرائع ہو سکتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اور جن باتوں سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں ہم کو بتلا دی ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ماننے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں کے سامنے ریمائنڈر دیتے رہو، تذکیر کرتے رہو، لوگوں کو سمجھاتے رہو، کیونکہ یہ بار بار کا دہرانا، بار بار باتوں کو ریپیٹ کرنا یہ مسلمانوں کو، مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو میری عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اپنی عبادت کو خاص کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو عبادت کا حقدار ہو، یا عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، دعا ہے، ڈر ہے، خوف ہے، بھروسہ ہے، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین اس بات کا مستحق ہے کہ اسی سے دعا کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اور اسی کے دین کی خاطر جو بھی دنیا کی قربانی ہو سکتی ہے اسے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے خرچ کیا جائے، اس دنیا کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی شریعت کو اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرنا شروع کریں، اس کا مس یوز کرنا شروع کریں۔ وہ باتیں جو اسلام نے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سمجھائی ہیں، بتلائی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوتے ہیں، چاہے وہ اللہ رب العالمین کا نام ہو، اس کی کبریائی بیان کرنے کے کلمات ہوں، اس کی عبادت ہو، یا وہ شعار یا اسلام کی پہچان جو اسلام کی نشانی ہے اور اس کے ماننے والوں کی نشانی ہے، تو اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے خود مسلمانوں کے درمیان اور مسلمانوں کے علاوہ جو ہمارے دیگر بھائی ہیں جو اسلام والے نہیں ہیں، ان کے سامنے بھی غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ان باتوں سے سخت ناراض ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ جیسے کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی کبریائی کے جو کلمات ہیں، اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ، لیکن اب اس جملے کا استعمال ایسے شر پسند لوگ یا سماجی تتو جس کو کہا جاتا ہے، جو سماج کا حصہ نہیں ہیں، جو سوشل کام سے جڑتے نہیں ہیں، اور اس جملے کا مس یوز کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ یہ چیز ان لوگوں کے لیے حلال ہو گئی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا نماز پڑھنا ہو، اس کا سہارا لے کر یا دین کا سہارا لے کر ہم اپنی دنیاوی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے۔ ہم کو اپنی دنیاوی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے دین کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، جتنی زیادہ کوشش ہو سکتی ہے دین پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کا سہارا لے کر کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے اور اس کا مس یوز نہیں ہونے دینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا بہترین حصہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خاص طور پر ایگزام کے سیزن میں یا کسی اور پرپس سے حجاب کا، نقاب کا یا اسلام کی جو شعار ہے، داڑھی وغیرہ کا مس یوز کرے اور لوگوں کو اس بات کا موقع دے کہ وہ اسلام کے اوپر انگلی اٹھائے، تو یہ تو سب سے پہلے ہمارے ایمان کے اوپر، ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہم نے رکھا ہوا ہے پرسنلی، اس کے اوپر انگلی اٹھتی ہے۔ جو ایمان کا سہارا لے کر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین راضی بالکل نہیں ہوگا کہ ہم اس چیز کے ذریعے سے اپنے ذاتی فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے
آپ سے آج وہی ایک درخواست ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کی تھی. اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو، اس ٹاپک کو قرآن کے اندر 2 جگہ بیان فرمایا ہے، اور ٹھیک اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم میں کئی بار صحابہ کرام کے درمیان جو حج کے لیے جمع ہوتے تھے ان کے سامنے بات رکھی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. ہم سب کو اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا ہے. اب اس میں ایسے لوگ جب دل کے اندر ایسی کوئی بات آئے کہ شیطان اس کو مس یوز کرنے کے لیے ابھارے، تو قرآن کی جو دوسری آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب شیطان کی طرف سے کچوکے ہوں کہ گناہ کے کام کرو، یہ گناہ کا کام کر جاؤ، یا دین کا مس یوز کرو، یا گالی وغیرہ، گانے وغیرہ، یا غلط چیز کی طرف مائل ہو جاؤ، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر تعلیم دی ہے کہ شیطان کے اس وسوسے سے بچنے کے لیے جو دل میں غلط خیالات آ رہے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی اور انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ ان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، اور they were insisting on their disbelief، وہ اپنے کفر کے اوپر کنٹینیو لگے ہوئے تھے، مصر تھے، اصرار کر رہے تھے، آگرہ کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا، میرا مددگار کون بنے گا اللہ کی طرف. من انصاری الی اللہ قال الحواریون، ان کے ساتھیوں نے کہا، ان کے مددگار لوگوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ رب العالمین کے مددگار ہیں. اللہ رب العالمین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ایمان والا بچہ یا بچی، یا ایک اسلام والی بچی یا بیٹی اس بات کا اگر خیال رکھتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے شریعت پر عمل پیرا ہو اور اپنے آپ کو سارے احکام وہ اگر کمپلیٹلی فالو کرتی ہے اور اس کو مس یوز ہونے سے بچاتی ہے، اور تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرنے والی ہوگی. اس حساب سے یہاں پر یہ بات ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وہاں پر ان کی بات کو کہ ہم ایمان لائے اللہ رب العالمین پر، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد شریعت کی چیزوں پر عمل کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سیزن میں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے تھے کہ قریش کے لوگ جو ہیں مجھے دعوت کا کام کرنے سے روکتے ہیں، دعوت کی چیزوں پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، مجھے عمل کرنے نہیں دیتے، بہت ساری چیزیں روکتے ہیں دعوت توحید پر. تو انصاری جو صحابہ کرام تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، ان لوگوں نے بھی ہجرت سے پہلے بھی مدد کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کی جو وہاں پر ہجرت کر کے چلے گئے تھے، مائیگریٹ ہو کر چلے گئے تھے، ان کی مدد کی تھی. لہٰذا ہم کو اللہ رب العالمین نے اگر موقع دیا ہے کہ ہم شریعت کی کسی بھی پارٹ پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کا بالکل مس یوز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک کی وجہ سے پورے قوم کو نقصان پہنچتا ہے، ایک شخص کی حرکت کی وجہ سے پوری جماعت کو نقصان پہنچتا ہے، پوری ملت کو نقصان پہنچتا ہے، پوری کمیونٹی کو نقصان پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی گناہ کا ذکر قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ گناہ کا اثر صرف ایک آدمی کی ذات تک نہیں کہ میں نے گناہ کر لیا ہے میری حد تک ہی ہے، بلکہ اس کی خرابی اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ خشکی چھوڑ کر سمندر تک پہنچ چکی ہے، ہر طرف پھیل چکی ہے. لہذا ہم کو اس چیز کا بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہم کسی ایک جرم کی وجہ سے سب کو مجرم نہ بنائیں، اور جو گناہ میں اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود اپنی غلطیوں سے باز آ جائے اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے، ان ساری چیزوں سے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو، شریعت کی مخالفت ہوتی ہو، شعار کا مذاق اڑتا ہو. اللہ رب العالمین اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے، دین کو مضبوط کرنے کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دے.